ہم اپیل کرتے ہیں ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدا نریندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاؤ لوگوں کو، جہاں تمہارے رقبے، تمہارے وراثت میں رقبے ملے ہوئے یہ لوگوں کو آ کے بدماشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لیگلی بھارت کا حصہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو 56 لاکھ لوگ ہیں ہم پی او جے کے اور پی او جی بی کے، ہم بائی ڈیفالٹ انڈین سٹیزنز ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. جموں اینڈ کشمیر کے پی اے کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا؟ ایگریسو نہ ہو، جان دے دیں گے اس کے لیے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کلیئرلی ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے یہاں تعینات ہیں تاکہ پاکستان کے قبضے کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا اور کوئی رول نہیں ہے. تو اس بات کو بجائے اس کے کہ وہ کلیریفائی کریں کہ بھائی ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں، ہمیں بھی اس دھرتی کے مسائل سے دلچسپی ہے، آل دو کہ وی آر پرو پاکستانی اور ہم جو ہے وہ ایکسیشن ٹو پاکستان سے بلیو کرتے ہیں، لیکن اس دھرتی سے ہماری اتنی ایفیلیشن ہے جتنی آپ سے ہے، آپ کی ہے. بجائے اس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ جو پرو پاکستانی نہیں ہے وہ تو ہے ہی غدار، وہ تو ہم تو آپ لوگوں کو بالکل مٹا کے نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کسی پرائم منسٹر کی طرف سے یا کسی بھی آدمی کو جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے اس کی طرف سے نہیں آ سکتی، چونکہ وہاں کوئی بھی گولی چلے گی، کوئی بھی بندہ مرے گا، کوئی بھی پراپرٹی کا نقصان ہوگا تو وہ وہاں کے عوام کا پیسہ ہے. پرائم منسٹر نے اگر کہیں جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر بن جائے، کوئی بھی کسی وقت بن جائے، حالانکہ وہاں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جی لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر نہیں ہے چونکہ اس نے پیسے دے کے یہ سیٹ خریدی ہے، یا اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ ایک آدمی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل سروسز نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجیکل اٹھان نہیں ہے تو اچانک پرائم منسٹر بن گیا. تو یہی تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے لوگوں کو پیسے لے کے یا دیگر بنیادوں پہ، ان کے فیتھ فلنس کی بنیاد پہ یا اپنے وطن سے غداری کی بنیاد پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کول ڈاؤن کریں، وہ اس کو مزید جو ہے وہ فیول اپ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ جو مطالبے کرتے ہیں یہ غدار ہیں. اب سوال اس میں پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بجلی جو اس ملک میں پیدا ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، بالکل کی ہے جی، سٹیٹس میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بجلی ہماری ضرورتوں سے کہیں گنا زیادہ پیدا ہوتی ہے جو پاکستان میں جا کے بکتی ہے. اور پاکستان کے مین جو سورس ہے اس میں منگلا ڈیم کی بجلی جو ہے وہ تربیلا کے ساتھ منگلا ڈیم کی جو بجلی ہے وہ مین سورس ہے. تو وہ جب ہماری بجلی ہے تو اس میں ہمیں ہی پہ ٹیکس لگا کے اور ہمیں ہی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے تو آپ بجلی پنجاب میں تقسیم کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو میں بیٹھوں گا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے سٹیٹس دوں گا کہ بھئی اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ میکانزم ہے، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں. لیکن اس کے جواب میں وہ بندوق تانتے. مثلا یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ بختر بند گاڑیاں وہاں پہ منگوائی گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں. تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں آپ تو یہ کہتے تھے کہ جی سری نگر میں بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ سری نگر کیسے بن گیا؟ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پونچھ کو تاڑ جیل بھی بنا دیں گے اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک پیرالل ڈیولپ ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے وہ عوام شامل ہیں، اس میں ایجیٹیشن کو جو لوگ مینیج کر رہے ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں. کل مثلا انہوں نے پونچھ جو ہے، پونچھ واز اے فارمر اسٹیٹ، تو اب اس کا ایک جو ہے حصہ اس طرف ہے ہماری طرف جس کو ہم پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر یا آزاد کشمیر کہتے ہیں. اس پونچھ میں کل انہوں نے پورے پونچھ کو بند کرنے کی کال دی ہے. اب ظاہر ہے یہ کوئی ایک پارٹی یا گروپ کی کال نہیں ہو سکتی جو پورے اس کو بند کر دے، بلکہ اس میں عوام شامل ہیں، پارٹیز شامل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکمران طبقات جو ہیں وہ جان بوجھ کے تو اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، چونکہ ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے جس میں وہ آزاد کشمیر کی جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے، اس کی جو خود مختاری ہے، اس کے جو اختیارات ہیں اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. اور اس پہ کمپرومائز کے حوالے سے مختلف ڈاکومنٹ وہاں پہ جو ہے اس وقت سرکولیٹ ہو رہے ہیں جس میں یہ تجاویز دی جا رہی ہیں اور یہ تجاویز مانگی جا رہی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اختیارات کو لمیٹڈ کیا جائے، خواہ وہ فائننس کے شعبے میں ہیں یا آئیڈل واٹر یہ ریسورسز اور بجلی وغیرہ کے ہیں یا ڈیسیجن میکنگ کے ہیں، وہ لیجسلیچر کے ہیں جو گزشتہ 70 سال سے وہاں پہ لیجسلیچر موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور اس کو لیجسلیشن کے اختیارات حاصل ہیں، ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. تو یہ مجھے پورا ایک بڑا ڈیزائن ہے یا ایجنڈا ہے اس کا ایک حصہ لگتا ہے.
दूसरी तरफ ये है कि बुनियादी तौर पे वहाँ जो है अवाम मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं। जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो नाइंसाफ़ी है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी है कि एक अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन जो है वो जारी है। वहाँ पे खुश सिर्फ वो लोग हैं जो या तो हुक्मरान तबकात में शामिल हैं, या उनके कैसा लैस हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, या उनके साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। बाकी जो 99% पब्लिक है उसके पास ना तो उम्मीद की कोई किरण है, ना जो है वो किसी तरह का कोई हौसला है, ना किसी तरह की कोई रोशनी है जो उस गहरे अंधेरे में जो है वो उसको दिखाई दे। उसके नतीजे में एजिटेशन मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीकों से उभर उभर के बाहर आ रहा है। अब इसकी एक मिसाल आप ये देखें, यासीन मलिक के हवाले से भी एक वहाँ पे, हालांकि यासीन मलिक भारत की अदालती प्रोसेस के अंदर एक जेल में, ताड़ जेल के अंदर हैं, और उनके खिलाफ एक डिसीजन हुआ है जिसमें उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जाहिर है कि ये काम भारत ने किया और इसका जिम्मेदार भारत है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है वो इसमें पूरे तरीके से फंक्शनल और इन्वॉल्व रहा है, लेकिन लोगों की जो एफिलिएशन है कश्मीरी होने के नाते, जो उनकी एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशनल या कल्चरल या हिस्टोरिकल जो जुड़त है, उसके नतीजे में वहाँ लोगों ने एक धरना दिया हुआ है। उस धरने को आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि लोगों के अंदर किस कदर अनरेस्ट है कि इस गर्मी में, इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है वो इतने लंबे अरसे तक इतनी बड़ी तादाद में एक खाली जगह पे जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ में एक जंगल टाइप ही आप समझ लें कि वहाँ पे जो है वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। पीओके भारत का हिस्सा कभी ना कभी तो बनेगा ही, चाहे आज हो या कल हो, पाकिस्तान उसको झुकला नहीं सकता। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।